معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا بہت ہی زیادہ فضل اور اس کا بڑا احسان اور اس کی بڑی مہربانیاں اور اس کے بہت زیادہ انعامات ہم انسانیت پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہمیں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سکھایا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیج کر انسانیت کی رہنمائی کے لیے اپنی بہترین کتاب قرآن مجید کلام الہی نازل کیا اور نبیوں کا ایک بہت ہی طویل سلسلہ جاری کیا۔ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا، اس لیے بھیجا تاکہ رسول امت میں جا کر اپنی امتوں کو اور انسانیت میں جا کر کے انسانیت کو اللہ رب العالمین کا راستہ سکھائیں، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کی طرف بندوں کی رہنمائی کریں اور انسانیت کو کامیابی کا راستہ سکھائیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا کرم ہے، اس کا بڑا فضل ہے، اس کا بڑا احسان ہے ہم لوگوں پر کہ ہماری ہدایت کے لیے جو بھی جس قدر بھی انتظامات اور اہتمام کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے پورا فرمایا۔ کتاب نازل کیا، رسولوں کا سلسلہ سارے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے بھیج کر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العالمین کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی شریعت ہے، اس شریعت کو تمام رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے شریعت اسلامیہ قرار دیا، اور اب ہماری یہ ذمہ داری قرار پائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا مکلف کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجا لے آئیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے کرتے ہی اپنی زندگی گزاریں، اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو لازمی قرار دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابھی سورہ مومنون کی جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اے میرے بندو، اے لوگو، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تمہیں بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم ہمارے پاس واپس نہیں آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کے ذریعے سے، استفہام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انکار کیا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اس طرح کا گمان اگر کوئی انسان کرتا ہے کہ دنیا میں آنا اس کا یوں ہی بیکار ہے، یوں ہی لغو ہے اور یوں ہی محمل ہے اور کسی حکمت اور تدبیر کے ساتھ نہیں اس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور یہ کہ دنیا میں رہ کر کے انسان کہیں واپس نہیں جائے گا، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے بامقصد انسان کو بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے دنیا میں انسانوں کو اس لیے بنایا ہے تاکہ دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ دنیا کی اور حاجات ہیں، دنیا کی اور ضرورتیں ہیں، انسان کی اور دیگر احتیاجات ہیں، ان تمام ضرورتوں کی تکمیل انسان کرے، لیکن ساتھ ساتھ عبادت کو لازم پکڑے، عبادت کو لازم پکڑتے ہوئے دنیا کے دوسرے اشغال اور دوسرے اعمال اور دوسرے اور بھی کردار ادا کرے، لیکن عبادت انتہائی ضروری ہے اور عبادت لازمی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں، سورہ مومنون کی آیت میں یہ بتایا کہ تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں لوٹ کے آؤ گے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر کے آؤ گے، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر کے انسان جائے گا تو وہاں کیا ہوگا؟ جب لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا انسان، تو انسان کو اپنے سارے دنیا کے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا، اور سارے کرتوت اور اعمال جتنے بھی انسان کے دنیا میں ہیں وہ سارے اعمال انسان کے سامنے پیش کیے جائیں گے، انسان کے سامنے حاضر کیا جائے گا، انسان کے سامنے اس کے اعمال کا دفتر حاضر کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا، اور انسان کو دکھایا جائے گا، انسان کو بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تمہارے کرتوت ہیں، یہ تمہارا کارنامہ ہے، یہ تمہارا عمل ہے، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں جن کاموں کو دنیا کی زندگی میں تم نے انجام دیا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ہوشیار کیا ہے، آگاہ کیا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے تنبیہ ہے،
ہمارے اور آپ کے لیے چیتاونی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بھی بہت بڑی مدد ہے ہماری کہ اللہ رب العالمین نے بار بار ہمیں قرآن مجید کے ذریعے سے، جب بھی ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھنے والا جب بھی کوئی پڑھتا ہے، سنانے والا کوئی سناتا ہے تو ہمیں یاد دلاتا ہے، ہم اگر غفلت میں ہیں تو ہمیں چونکاتا ہے، ہم اگر نادانی کر رہے ہیں تو ہمیں بیدار کرتا ہے، ہمیں ہوش دلاتا ہے، عقل مند ہمیں بناتا ہے، ہمیں ہوش کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم سوچیں کہ دنیا کی زندگی یوں ہی نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زندگی میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا ہمیں حساب و کتاب دینا ہے۔ اس لیے ہوشیار وہ ہیں جو دنیا کی زندگی میں اللہ کی بندگی کرتے ہوئے عبادت گزاریں، اور اس لیے دنیا کی زندگی میں عبادت کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ اور فرمایا سورہ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر اسلام کو فالو کرنے والے بن جاؤ، اسلام کے اندر پورے طور پر آ جاؤ۔ مکمل اسلام کیا ہے؟ مکمل اسلام، پورے طور پر اسلام میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان شادی بیاہ نہ کرے، دنیا کو ترک کر دے۔ پورے طور پر اسلام لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان خانہ بدوش ہو جائے۔ پورے طور پر اسلام لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی ضروریات کی تکمیل نہ کرے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے پورے طور پر اسلام میں آنے کا، پورے طور پر اسلام میں داخل ہونے کا۔ پورے طور پر اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان عبادات اور بندگی کے جو احکامات اسے دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتاب میں، اپنی کتاب میں بندے کو جن کاموں کا مکلف بنایا ہے، جو ہدایات دی گئی ہیں، جو اوامر ہیں، جو احکامات ہیں، فقط انہی احکامات کو بجا لانے والا بن جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہم تک پہنچائی ہے، آپ جو تعلیم لے کر آئے ہیں، آپ نے جو سکھایا اور پڑھایا ہے، آپ کی جو احادیث ہیں، آپ کی جو ہدایتیں ہیں، اور دنیا جس طرح سے دنیا میں آپ نے زندگی گزاری ہے اسی طرح، اور گزارنے کی ہمیں تعلیم دی ہے، اسی طرح سے ہم بھی اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، نبی کی سیرت کو اپناتے ہوئے، اور نبی کے اعمال اور اسی طرح سے نبی کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے ہم زندگی گزاریں۔ یہ ہے پورے طور پر اسلام میں آنا، اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام اعمال سے بچیں۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، کسی بھی چیز کی انجام دہی کے لیے، بہتر انجام دینے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ مثبت انداز میں جو اوامر ہیں، جو احکامات ہیں، جو قانون ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، اور جو ہدایتیں ہیں، ان ہدایتوں پر عمل کریں، عمل کرنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جن منکرات سے، جن کاموں سے، جن فواسد سے، جن برائیوں سے، جن معاصی سے روکنے کی تاکید کی گئی ہے، روکا گیا، ان سے رکنا، باز آنا، تبھی کسی کے اندر عمل کے اندر کامیابی پیدا ہوگی، اور تبھی اس کام کو پورے طور پر اچھے ڈھنگ سے ہم ادا کرنے والے بنیں گے۔ اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہونے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں اس کو بجا لے آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات، جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اسے بجا لے آئیں، اس پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے دور رہنے، جن کاموں سے باز رہنے، جن کاموں سے بچنے، اور جن کو نہ کرنے کی ہدایت اور تعلیم دی ہے، ان سے دور رہیں، بچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن کاموں سے بچنے کی ہدایت کی ہے ان سے ہم بچتے رہیں، تب ہمارا ایمان خالص ہوگا، ہمارا دین خالص ہوگا، ہم پورے طور پر اسلام کے اندر داخل ہونے والے بنیں گے۔ مثال دیتا ہوں، اس کی مثال، کلمہ ہم نے پڑھ لیا، اللہ رب العالمین کے ہدایت کے مطابق ہم نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہم بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نماز ہم پڑھیں، اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھیں، نماز پڑھنے لگے۔ لیکن منہیات جو ہیں، منکرات، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ شرک نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات سے بچنے کی تعلیم دی، خرافات اور بدعات، نئی چیزیں نہ ایجاد کرو۔ ہم ایمان لانے کے بعد بھی، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شرک سے نہ بچتے رہے، بچاؤ کا کام جو ہے وہ نہ کیا ہم نے، بدعات کو نہیں سمجھا، نئی چیزوں کو ہم نے نئی چیزوں سے حذر نہیں کیا، دین میں جو چیزیں نئی داخل کر دی گئی ہیں اس کو ہم نے نہیں جانا، تو ہم کرتے بھی رہے، نماز پڑھتے رہے، ایمان لاتے رہے، روزہ اور صدقہ اور زکوٰۃ اور سب کچھ ادا کرتے رہے، لیکن منکرات سے، منہیات سے، جن کاموں سے ہمیں روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، ان کاموں سے ہم بچتے نہیں رہے، تو ہمارا اسلام خالص نہیں رہ جائے گا۔ ہم پورے طور پر گویا مکمل طور پر ہم اسلام کے فالوور نہیں بنیں گے،
بلکہ ہم اسلام کے فالوور بن کر کے اسلام کو ماننے والے بنتے ہوئے اپنے اسلام کو صحیح طور پر بچا نہیں سکیں گے۔ ہمارا ایمان خالص نہیں رہ جائے گا، بلکہ وہ ایمان، وہ اسلام ملاوٹی ہو جائے گا، اس میں دوسری چیزیں بھی شامل ہو جائیں گی۔ ایسے نقائص ہم جو احکامات ہیں، احکامات کو پورے طور پر بجا نہ لے آئیں، بجا نہ لانا، کچھ کرنا کچھ نہ کرنا، یہ بھی پورے طور پر داخل ہونا نہیں ہے۔ مکمل طور پر اسلام کے سارے احکامات کو اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں طاقت دی ہے، جتنی قوت دی ہے، جتنی قدرت دی ہے، اور جن چیزوں کا ہمیں مکلف بنایا ہے، اس کو نبھانا، یہ مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہونا ہے۔ آئیے میں بتاؤں آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، اس امت کے جو سب سے اچھے لوگ تھے، اس امت کے سب سے بہترین لوگ، سب سے اچھی جماعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، وحی کے اولین مخاطب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ تعالیٰ اپنا کلام نازل کرتا تھا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے جب آپ کو ہدایت ملتی تھی، قرآنی آیات ملتی تھیں، یا اللہ تعالیٰ جب دینی باتیں خواب کے ذریعے سے یا الہام کے ذریعے سے جب آپ کے دل میں ڈالتا تھا، تو وہ باتیں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سامنے پیش کرتے تھے وہ صحابہ کرام تھے، صحابہ کی وہ جماعت تھی۔ اس لیے بلا شک و شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، سب سے زیادہ سمجھنے والے، جاننے والے وہی لوگ تھے، صحابہ کرام، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور وہی کے اولین مخاطب تھے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انہی کو سناتے اور بتاتے تھے اور انہی کو سمجھاتے تھے۔ ایک بات اور تھی کہ اگر صحابہ کرام کے ذہن میں کوئی اشکال پیدا ہوتا، کوئی سوال پیدا ہوتا، کسی مسئلے کو سمجھنے میں، کسی آیت کی تفسیر میں، اور اللہ کے رسول کے کسی بیان کی توضیح میں اگر انہیں ضرورت محسوس ہوتی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوا کرتے تھے، مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، آپ سے سوال کر لیتے تھے اور آپ جواب دیا کرتے تھے، چیزیں واضح ہو جایا کرتی تھی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ادب سکھایا تھا صحابہ کرام کو کہ مجھ سے زیادہ نہ پوچھو، اس سے زیادہ نہ پوچھا کرو۔ وجہ کیا تھی کہ اگر نئی چیزیں، ذہن میں بہت نئے خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، لہذا میں جو بتاؤں، اور چونکہ دین جو ہے کیا ہے، یہ دین چاہے قرآنی آیات ہوں، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، یہ حدیثیں یہ دین ہیں، اصل دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ دین جن بندوں کے لیے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ بندے، ان کا ذہن کیسا ہے، ان کا دماغ کیسا ہے، ان کی فکر کیسی ہے، ان کا علم کیسا ہے، ان کی سوجھ بوجھ کیسی ہے، اور وہ کتنی بات سمجھتے ہیں۔ اس لیے دین کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے۔ آسان کا مطلب یہ ہے کہ دین کی بات جب بندوں کو پیش کی جائے تو بندے اپنے ذہن و دماغ سے اس کو سمجھ لیں، ورنہ ایسی تعلیم اللہ تعالیٰ کا بھیجنا جو بندے سمجھ نہ سکیں، بندوں کے ذہن میں نہ آئے، تو یہ تو تعجیز ہو جائے گی، وہ عاجز کرنا ہوگا، عاجز کرنا۔ نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذہنوں میں وہ آیات اور اللہ کے رسول کی احادیث وہ ذہنوں میں انسانوں کے آ جاتی ہیں، اس کا ترجمہ اور مطلب جو چیز ذہن میں آئے وہ ذہن میں آتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، میں جو بتاتا ہوں اس کو بعینی اسی طرح عمل کرو، اور زیادہ قیل و قال، زیادہ سوال اور زیادہ حجت نہ کرو، اس لیے کہ اگر زیادہ سوال کرو گے، زیادہ بحث کرو گے، اور میں سوال کے نتیجے میں اگر کچھ بتا دوں گا تو وہ چیز تمہارے لیے بوجھ کا باعث بن سکتی ہے۔ تو یہ دین سہل اور آسان ہے۔ تو صحابہ کرام سنتے تھے، سمجھتے تھے، سوال کرتے تھے، اس لیے وہ جماعت سب سے زیادہ مذہب کو، دین کو، قرآن کو، حدیث کو سب سے زیادہ سمجھنے والی جماعت، اور سب سے زیادہ عمل کرنے والی بھی، سب سے زیادہ سمجھنے والی جماعت، سب سے زیادہ شریعت پر عمل کرنے والی جماعت۔ اس لیے ہمارے لیے وہ اسوہ ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اسوہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی تمہارے لیے، نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ ایسے نبی کی سیرت کو بہترین جاننے کے لیے، اور نبی نے جو حکم دیا ہے، احکامات بھیجے ہیں، قرآن کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل کرنے کے لیے صحابہ کی سیرت بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صحابہ، چنانچہ صحابہ کی دیکھا جائے کہ ان کی زندگی کتاب و سنت کی تعلیم پر انحصار کرنے والی زندگی تھی۔ انحصار یعنی بس کتاب و سنت، اس سے نہ تو زیادہ کرنا نہ اس میں کمی کرنا، اور جن منہیات اور جن احکامات سے روکا گیا تھا، جو مامورات کے خلاف تھے، جن کاموں کا حکم نہیں دیا گیا تھا، ان سے بچنے والے بھی سب سے زیادہ تھے۔
صحابہ کرام کی زندگی. صحابہ کرام میں مثال سے آپ کو بتاؤں، حضرت ایک صحابی حکیم ابن حزام، حکیم ابن حزام یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریشی صحابی تھے اور آپ کے خاندان سے ان کا تعلق تھا. یہ بعد کے دنوں میں نابینا ہو گئے تھے. حکیم ابن حزام غریب انسان تھے، کمزور انسان تھے، مجبور و لاچار تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی حاجت لے کر کے حضرت سعید المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عروہ بن زبیر، یہ دونوں تابعی بیان کرتے ہیں کہ حکیم بن حزام نے خود بیان کیا ہے، ان سے سنایا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار گیا تو میں نے اپنی حاجت مانگی، اپنی ضرورت، مجھے جو ضرورت تھی میں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے دے دیا مجھے. سال تو رسول اللہ فآتانی، کہتے ایک بار دے دیا. دوسری بار جب میں گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے تو پھر آپ نے دے دیا، دوسری بار بھی دے دیا. لیکن دوسری بار دینے کے بعد آپ نے ایک ادب سکھایا، ایک تعلیم دی. کیا تعلیم دی، کیا ادب سکھایا؟ کہا یا حکیم بن حزام، اے حکیم بن حزام، ان ھذا المال حلوہ، کہا یہ مال بڑا میٹھا ہوتا ہے. جو سائل آتا ہے سوال کرنے، جب کسی سے مال پا جاتا ہے تو مال یہ بڑا میٹھا ہوتا ہے، اس کی بڑی رغبت ہوتی ہے، بڑی لالچ ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے مال کی. تو اگر فمن اخذہ بسخاوت نفسہ، جس نے مال اپنی حاجت پر، ضرورت پر، کسی کے دینے پر مال کو لے لیا لیکن نفس اس کا لالچی نہیں بنا، سخاوت فیاضی ہے، مال تو لے لیا ضرورت پر لیکن زیادہ نہیں لینا چاہتا، جتنی ضرورت ہے اتنی، سخاوت اس کو کہتے ہیں. حاجت اور ضرورت پر کسی سے مال مانگا، کسی سے پیسہ مانگا، کسی سے ضرورت مانگی، کھانے پینے کا سامان مانگا یا کوئی اور چیز چاہیے، تو جس نے سخاوت نفسی کے ساتھ، یعنی نفس کے میں کی لالچ سے بچتے ہوئے جس نے لے لیا تو بورک فیہ، بورک لہ فیہ، اس میں، اس مال میں اس کو برکت دی جائے گی. میں تھوڑا سا رک کر کے یہاں بتاؤں، ابھی بتاؤں ہماری حالت اور آپ لوگوں کی حالت. اگر کہیں بہت زیادہ غلہ اسٹور کر کے مسلمانوں میں بانٹا جائے، حاجت مندوں میں بانٹا جائے. آج پوزیشن میں ذرا آپ لوگ جائزہ لیجئے سماج کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا عمل دیکھیے گا، موازنہ کیجئے. اگر غلہ بانٹنے کے لیے کہیں اسٹور لا کر کے جمع کر دیا جائے اور اعلان کر دیا جائے کہ لوگ غلہ لے جاؤ، تو کون کون لوگ لے جائیں گے وہ، اور کتنا لے جائیں گے؟ حاجت مندوں کے لیے اگر جمع کیا جائے تو حاجت مندی نہیں، بہت سے ایسے لوگ پہنچ کر کے لے لیں گے جن کے گھر میں ہوگا، مال ہوگا، غلہ ہوگا، کھانے کا پورا مہینے کا انتظام ہوگا، لیکن کہیں گے فری میں مل رہا ہے، بٹ رہا ہے تو چل کے لے آؤ، اگلے مہینے کام کرے گا. اور اگر وہاں اعلان کر دیا ہے کہ نہیں ہر آدمی محدود مقدار میں تھوڑا تھوڑا ہی لے لے، تو آدمی کہے گا نہیں ہم کو ڈبل ٹبل مل جائے، زیادہ مل جائے. بہت ہی مشکل کام ہے آج کی ڈیٹ میں، آج کی تاریخ میں کسی جو ہے یعنی جو ہے کوئی مال ہے یا کوئی صدقہ ہے یا کوئی اسی طرح سے منفعت پہنچانے کی چیز، اس کا بانٹنا، تقسیم کرنا بہت مشکل کام ہے. آج کے دور میں بہت مشکل کام ہے. اس لیے مشکل کام ہو گیا ہے کہ حاجت والا تو حاجت مند ہے، جس کو حاجت نہیں وہ بھی حاجت مند بن کے لیتا ہے، وہ بھی حاجت مند لیتا ہے اور حاجت مند بن جاتا ہے، اور اتنا زیادہ لے لینا چاہتا ہے کہ اگر حاجت مندوں کی ایک لمبی قطار ہو، لمبی لائن ہو، زیادہ لوگ ہوں تو حاجت مند بیٹھے رہ جائیں گے اور اس میں طاقتور لینے والے، شور سفارش کرنے والے، واسطہ استعمال کرنے والے وہ لوٹ کر لے کر چلے جائیں گے. تو یہ موجودہ حالت ہے. لیکن اللہ صحابی رسول کو سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے حکیم بن حزام، یہ مال بہت ہی کیا ہے، مال یہ بہت ہی زیادہ میٹھا، اس کی تڑپ، لالچ دلوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. لہذا جس کسی نے بھی مال لیا، مانگ کر کے لیا یا ویسے ملا، اگر اس کے نفس کے اندر استغنا ہے اور اسے بیزاری ہے، لالچ نہیں ہے، ضرورت بھر لیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بورک لہ فیہ، اس مال میں اس کو برکت دے دی جاتی ہے، اس مال میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. ومن اخذہ باشراف نفسہ، اور جس نے لالچ کے ساتھ، حریص بن کر کے، لٹیرا بن کر کے، اور جس نے اس کو زیادہ سے زیادہ لینے والا بن کر کے لیا، لم یبارک لہ بہ فیہ، لم یبارک لہ فیہ، ایسے انسان کو اس میں برکت نہیں دی جائے گی. اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کانہ یاکل ولا یشبع، ایسے آدمی کی مثال ایسے آدمی جیسی ہے جو لالچی ہے اور مال کو لینے کا حریص بن کر کے مال کو لیتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کانہ یاکل ولا یشبع، جیسے وہ کھانا کھاتا ہے، کھائے جاتا ہے، کھاتا ہے لیکن وہ آسودہ نہیں ہوتا، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا.
کھانا کھا رہا ہے آسودہ نہیں. بھلا بتائیے ایسا آدمی جو حریص ہو وہ بھلا کبھی مستغنی ہو سکتا ہے؟ اس کا پیٹ بھرے گا؟ نہیں بھرے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان حریص ہو کر کے مال لے. جب یہ بات بتائی تو حکیم بن حزام کہتے ہیں اللہ کے رسول قسم کھا کر واللہ یا رسول اللہ، قسم ہے اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لن ارضى بعدك ابدا حتى افارق الدنيا. وہیں کہا صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اس کے بعد کبھی بھی کسی سے سوال نہیں کروں گا یہاں تک کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں. لن نرضى بعدك حتى افارق الدنيا. اب آپ سے جو مانگ لیا، میں اب کسی سے سوال نہیں کروں گا، مانگوں گا ہی نہیں. حالت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر لمبی کر دی تھی حکیم بن حزام کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، مختصر زمانہ تھا، آپ کی خلافت چلی گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے اندر غریبوں کا بیت المال سے رجسٹر بنوایا مستحقین کا، کہ بیت المال کا مال یہ مستحقین میں ماہانہ تقسیم کیا جائے گا. اور باقاعدہ سروے کرایا کہ کون سے غریب گھرانے ہیں، رجسٹر میں نام لکھایا، ماہانہ ان کو تقسیم کیا جانے لگا. سروے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا بھی نام لکھا گیا، بھی غریب تھے چنانچہ رپورٹ رجسٹر میں ان کا بھی نام درج ہوا، ان کا بھی نام لکھا گیا کہ مستحق ہیں. مگر یہ بیت المال سے خلیفۃ المومنین ہے، رجسٹر میں بیت المال کے رجسٹر میں نام لکھا گیا ہے اور اعلان ہو رہا ہے کہ تمام مستحقین جا کر کے بیت المال سے لیں. بلایا جا رہا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے. حکیم بن حزام نہیں لینے جا رہے ہیں. حکیم بن حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں خلیفۃ المومنین کی جانب سے خلیفہ ہیں، خلیفۃ المومنین گویا حکومت ہے، حکومت دینا چاہتی، مگر حکیم بن حزام نہیں جا رہے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چونکہ جواب دہی کا بہت زیادہ احساس تھا، اس لیے انہوں نے باقاعدہ پیغام بھیجا، بلاؤ حکیم بن حزام کو، بلا کے لاؤ. وہ حاجت مند ہیں، کیوں نہیں لے رہے؟ بلاؤ. جا کے بلانے کے لیے جب بھیجا تو کہا میں نہیں لوں گا، میں نہیں لے سکتا. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو گواہ بنا کر کے کہا، لوگوں گواہ ہو جاؤ، گواہ رہو، تم لوگ گواہ ہو جاؤ، میں خلیفہ ہوں، ایک غریب انسان ہماری رعایا میں ایک غریب انسان ہے، میں حکیم بن حزام کو دینا چاہتا ہوں لیکن وہ نہیں لے رہے. دیکھیے حکومت، یہ خلیفۃ المومنین ہے، گویا حکومت دے رہی ہے مگر وہ لے نہیں رہے، گواہ بنا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سوال کرے مجھ سے کہ حکومت میں غریب انسان ہے، وہ لینا چاہتا ہے، وہ تھا غریب انسان تھا، کیوں نہیں دیا. چنانچہ آپ شاہ گواہ بنایا آپ نے کہ میں حکیم بن حزام کو دینا چاہتا ہوں لیکن وہ نہیں لے رہے ہیں. تو یہ حالت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کہ آپ نے نصیحت کی، ایک تعلیم دی، اس پر عمل کرنے والے کیسے ہوئے. تو یہ مال کی چیز ہے. ایسے عبادات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک بار کہا کہ لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، صحابہ میں بہت اونچا مقام حاصل تھا، لیکن صراحت سے کہا ہے لوگوں سنو، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں کر رہے تھے میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز چھوڑ نہیں سکتا. کوئی کام جو نبی کرتے تھے میں وہی کروں گا. خلیفہ بننے کے بعد کہا میں سارا وہ کام کروں گا جو نبی کرتے تھے، کوئی ایک بھی چیز نہیں چھوڑوں گا. کیوں؟ واللہ انی لاخشى، کہتے تھے اللہ کی قسم مجھے ڈر ہے اس بات کا، مجھے خوف ہے کہ لو ترکت شیئا من امری نزیغا، کہ اگر رسول کی کسی بات کو، کسی عمل کو، طور طریقے کو میں چھوڑ دوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. گمراہ. اتنے بڑے جلیل القدر صحابی خلیفۃ المومنین کہتے ہیں نبی کی کوئی سنت، نبی کا عمل، نبی کا اسوہ، نبی کا طریقہ میں اگر چھوڑوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں. تو یہ ہے موقع میرے بھائیوں، ہم مسلمانوں کا یہ ہونا چاہیے. کتاب و سنت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ کتاب قرآن مجید اور حدیث میں جو احکام ہے، اللہ کے رسول کی حدیث جو احکام ہے وہ اس کا ہمیں متبع ہونا چاہیے، اس کا پیروکار بننا چاہیے. حتی الامکان ہمیں پڑھنا، سننا چاہیے، سیکھنا چاہیے اور قرآن اور حدیث پر عمل کرنا چاہیے. اور یہی ہے مکمل اسلام کے اندر داخل ہونا. مکمل اسلام کے اندر داخل ہونا یہی ہے. اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کے پیچھے نہ جاؤ، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. شیطان کی پیروی نہ کرو، یہ اسلام سے پھرانے والا یہ شیطان ہے. اور انہ لکم عدو مبین، اور یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، پوری ملت اسلامیہ کو کتاب اور سنت پر، قرآن اور حدیث پر، صحابہ کے منہج پر
اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شیطان کے فتنے سے، اس کے جال اور فساد سے، اور تمام دنیا کے جو فسادات ہیں اس سے، اور اسی طرح سے تمام مکر و فریب سے اور تمام طرح کے دنیوی فتنوں سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، پوری ملت اسلامیہ کو محفوظ فرمائے اور محفوظ رکھے اور ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری ملت اسلامیہ کی موجودہ دور میں حفاظت فرمائے، اور ہم لوگوں کے مسلمانوں کے ساتھ جو مسائل ہیں اور مسلمانوں کے جو مشکلات ہیں، پوری دنیا کے اندر جو مسلمانوں کے مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہمارا حامی، ناصر اور مددگار ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔